بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے روڈ ٹو گاڈ، یعنی خدا کی طرف سفر۔ دنیا میں اس انداز میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلا سیکولر لوگوں نے لکھا ہے روڈ ٹو روم، روڈ ٹو لنڈن، روڈ ٹو ہمالیاز۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں سیکولر رائٹرس کی طرف سے۔ مسلمانوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، مثلا روڈ ٹو مکہ، روڈ ٹو مدینہ۔ لیکن سب سے بڑا جو عنوان ہے وہی ابھی تک نہیں لکھا گیا، روڈ ٹو گاڈ۔ تو آج میں کچھ بریف میں اسی پر کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں جو سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں پیدا ہوا اسی لیے کہ میں خدا کو ڈسکور کروں۔ پیدا ہوتے ہی میں گاڈ کا سیکر تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی غالباً 1924 میں، تو جس صبح کو میں پیدا ہونے والا تھا اس رات کو میری ماں نے ایک خواب دیکھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے، میرے پیدا ہونے سے چند گھنٹہ پہلے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں پیدا ہوا ہوں ایک ہیلدی بوائے کے انداز میں، اور پھر اسی وقت ایک ہاتھی آتا ہے، بہت بڑا ہاتھی، مجھ کو لے کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو میری ماں کہتی ہیں خواب میں کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ تھا، اور ہاتھی اس کو اٹھا کر جنگل میں چلا گیا۔ یہ خواب بہت ہی، میں اس کو میننگ فل سمجھتا ہوں۔ پیدا ہونے کے بعد آدمی کہاں ہوتا ہے؟ ٹاؤن میں، سٹیز میں، سویلائزیشن میں، انسانی ترقیوں میں۔ پر عجیب بات ہے کہ مجھے خدا نے بھیج دیا جنگل میں۔ جنگل میں کیا ہے؟ جنگل میں کچھ بھی نہیں، جنگل میں صرف نیچر ہے۔ جنگل میں نہ ٹاؤن اور سٹیز ہیں، نہ سویلائزیشن ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ شاپنگ سینٹر ہے، کچھ بھی نہیں۔ نیچر ہے، نیچر۔ اور نیچر میں کیا ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے ایک کرسچن نے، نیچر اسپیکس اباؤٹ گاڈ۔ نیچر میں صرف خدا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو گیا کہ مجھے پیدا ہوتے ہی سیکر بنا دیا گیا، خدا کو تلاش کرو، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ مجھ کو بہت زیادہ ماننے لگے، بہت زیادہ۔ اور جب تک باپ تھے تب تک میں بالکل، میرا سارا فوکس باپ پر ہوتا تھا۔ دسمبر 1929 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میری ماں بتاتی تھی کہ اس پر اچانک میں خاموش ہو گیا، اچانک۔ بہت بولتا تھا، باپ جب تھے تو بہت بولتا تھا، میں بہت زیادہ بولتا تھا، باپ سے، بس باپ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا فوکس جو ہے انسان سے ہٹ کر کریٹر کی طرف چلا گیا۔ موجودہ زمانے میں ایک فلاسفی ہے جو کہتے ہیں ہیومنزم،
تو ہیومنزم کا فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. میرا کیا ہوا؟ ٹرانسفر آف فوکس فرام مین ٹو گاڈ ہو گیا. تو بچپن ہی سے میں سیکر تھا، خدا کو تلاش کرنے والا. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت میں انکانشیس لیول پر سوچتا تھا، اب میں کانشیس لیول پر سوچتا ہوں. پوری زندگی میری بس میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا میں گزری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پاکستان کے صدر جنرل مشرف آئے تھے، جنرل پرویز مشرف، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہ کاشمیر رنس ان آور بلڈ. میں کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، میرا معاملہ تو گاڈ رنس ان مائی بلڈ. دیکھیے تو سارے مسلمانوں کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. اگر کشمیر کا لفظ ہٹا دیجیے تو ہر مسلمان گویا کہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈلی انٹرسٹ رنس ان مائی بلڈ. لیکن میرا معاملہ ایک دم ڈفرینٹ تھا. میرا معاملہ یہ تھا کہ گاڈ رنس ان مائی بلڈ. اس وقت سے آج تک ہر چیز کو میں دیکھتا تھا بہت ہی یعنی کیوریاسٹی کے ساتھ. انکوزیٹو مائنڈ میرا بن گیا بچپن سے، ہر چیز میں کچھ اور چیز کو دیکھنا. اب وہ کچھ اور جو ہے بات کو معلوم ہوا کہ وہ خدا تھا. تو یہ جو میری سوچ تھی اس کی بہت لمبی کہانی ہے. ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں پیدا ہوا گاؤں میں، اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں. پھر شہر میں آیا، ہمارے بھائی شہر میں رہنے لگے تو میں وہاں آ گیا. یہ بات ہے آزادی سے بہت پہلے کی. تو ابھی میں گیا تھا اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر وہاں اعظم گڑھ. تو ہم لوگ جامع مسجد میں گئے تو انہوں نے بتایا ان کو کہ جامع مسجد میں ایک جگہ ہے جو پہلے اس کے کھلی ہوئی تھی، اب وہاں پر کور کر دیا لوگوں نے. تو میں نے بتایا کہ دیکھیے یہاں میں کھڑا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شاید 1940 کے آس پاس کی. تو وہاں پر پپیتے کا ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، اس پیڑ کے نیچے میں کھڑا تھا. آپ جانتے ہو کہ پپیتے میں پھول ہوتے ہیں وہ گرتے رہتے ہیں. تو ایک طرف پپیتے کے پھول اوپر سے نیچے گر رہے تھے، دوسری طرف میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. میری زبان سے نکلا اس وقت جیسے ایک دھماکہ کے انداز میں نکلا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. اس طرح میری زندگی گزرتی رہی. ہر دن میرے لیے خدا کی دریافت کا دن تھا. ہر چیز میں مجھے خدا دکھائی دینے لگا. پہلے انکانشیس لیول پر تھا، اب ہو گیا کانشیس لیول پر. تو میری پوری زندگی روڈ ٹو گاڈ کی کہانی ہے، پوری زندگی. اور سب سے بڑی دریافت جو مجھے ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ خدا کو پانے کا سب سے ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. دعا. یہ پہلے بھی انکانشیس لیول پر یہ بات میرے مائنڈ میں تھی، بعد کو وہ کانشیس مائنڈ میں آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے وجود کا سب بڑا ثبوت سائنس میں نہیں ہے، فلاسفی میں نہیں ہے،
علم کلام میں نہیں ہے، خود اپنے آپ میں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود آدمی کے اندر ہے. بخاری میں روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی ہی صورت میں. اپنے آپ کو ڈسکور کرو اور تم خدا کو ڈسکور کر لو گے. تو ہر چیز میرے مائنڈ میں آ کر کے ڈھلتی چلی گئی خدا کے روپ میں. ہر چیز ہر چیز ہر چیز. میں نے بہت پہلے جب انگریزی شروع کی تھی تو ایک پڑھی تھی، ایک شخص کا تھا، اس میں 2 لائن. تو اس میں تھا کہ دا موسٹ اسٹرینج تھنگ ڈسکورڈ بائی می، واٹ ایور مسٹی ایٹس ٹرنس ٹو مسٹی. وہ کہتا ہے کہ سب سے عجیب چیز جو میں نے دریافت کی زندگی میں وہ کیا، کہ مسٹی جو کچھ کھاتی ہے وہ مسٹی بن جاتا ہے. مسٹی سے مراد کوئی بھی ایک لیڈی، مطلب ہم کھاتے ہیں غلہ، پھل، سبزی، مختلف چیزیں، باڈی میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، میری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. باہر وہ فوڈ آئٹمس ہے کہ میرے اندر داخل ہوا تو جو میکینزم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ اس کو بدل کر کے میری پرسنالٹی کا جز بنا دیتا ہے. واٹ ایور مسٹی ایٹس ٹرنس ٹو مسٹی. ایسے ہی میرا ہوا، جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ میرے مائنڈ میں ڈھل گیا اللہ کے روپ میں. جیسے میں ایک مثال دوں کہ فرانس کا بہت بڑا فلاسفر تھا، تھنکر تھا، اس کا نام تھا ڈیکارٹ. فاؤنڈر آف ماڈرن فلاسفی مانا جاتا ہے اس کو. تو اس نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اس نے فرینچ میں جو کہا تھا اس کا ٹرانسلیشن 2 ڈھنگ سے کیا جاتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. وہ لوگ کہتے ہیں آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. اس کو جب میں نے پڑھا تو وہ میرے مائنڈ میں ڈھل گیا خدا کے وجود کے طور پر. آئی ایم دیئر فور گاڈ از. آئی ایم دیئر فور گاڈ از. تو جو کچھ میں، یعنی ایک پوری زندگی میری اسی طرح گزری ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے ایکسپیرئنس کیا، وہ سب میرے مائنڈ میں آ کر کے خدا کے وجود میں ڈھل جاتا ہے. ایک عجیب تجربہ مجھے ہوا، عجیب تجربہ. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا پر یقین کرنے کے لیے میرے پاس سائنس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، فلاسفی سے بھی بڑی ایک چیز ہے، ہر دوسری چیز سے بڑی ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ میرا ایکسپیرئنس تھرو دعا. یہ بات پہلے میری زندگی میں ان کانشیسلی پائی جاتی تھی، اب حال میں نے ڈسکور کیا کہ یہ تو قرآن میں موجود ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ البقرہ ورس نمبر 186، البقرہ کی آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بندے مجھ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں. تو تم پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا. تو مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو. یہ ہے ہدایت کا طریقہ تمہارے لیے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ
انگلش میں کہ آئی ایم نیئر, آئی ریسپونڈ ٹو دا کالس بائی کالرس, سو بلیو می. اس معنی ہے کہ جب آدمی پکارتا ہے اور پکار کا جواب آتا ہے تو وہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا ہے. کہاں سے آیا وہ؟ مجھے خدا پھر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں نے ہزاروں باتیں ایسی معلوم ہوئی جو پوری ہسٹری میں کوئی جانتا نہیں تھا. تو وہ کہاں سے آئی؟ وہ دعا کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے. ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں اسلام میں, تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی. جب قرآن کی کوئی چیز ان کو لگتی کہ یہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے, یہ دعا کرتے تھے وہ, یا معلم ابراہیم علمنی, یعنی اے وہ ہستی جس نے ابراہیم کو بتایا مجھے بھی بتا دے, جس نے ابراہیم کو علم دیا مجھے بھی وہ علم دے دے. تو یہ میری ہستی کا جز بن گیا, میری ہستی کا جز بن گیا. یعنی بے شمار بار ایسا ہوا ہے کہ میں دعا کی اور اس کے بعد ایک چیز میرے مائنڈ میں آ گئی جو میں جانتا نہیں تھا پہلے سے. تو کیسے میں نے جانا؟ یہ خدا کی طرف سے آیا. دیکھیے سائنس میں ایک چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ اس یونیورس میں سارے انسان مل کر ایک پارٹیکل کو اضافہ نہیں کر سکتے. جتنے پارٹیکل ہیں یونیورس میں اتنے ہی رہیں گے. آپ چاہیں کہ اس میں سے ایک پارٹیکل بڑھا دیں تو سارے انسانوں کے بس میں نہیں ہے. تو جس طرح سے فزیکل پارٹیکل کو بڑھانا آپ کے بس میں نہیں ہے, ایسے تھاٹ پارٹیکل بڑھا بس میں نہیں ہے آپ کے. فزیکل پارٹیکل جتنے ہیں اتنے رہیں گے. بائیں کی طاقت ہے تو خدا کے اندر ہے, آپ کے اندر نہیں. ایسے ہی تھاٹ پارٹیکل جو ہیں وہ بھی جو آپ کے اندر ہیں وہ ہیں. نئے تھاٹ آئیں گے تو خدا کی طرف سے آئیں گے. تو جب میں دعا کرتا ہوں, اور میں نے جیسے عرض کیا کہ دعا اور ذکر تو میری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے. ان گاڈ رنس ان مائی بلڈ. رات دن صبح شام میری زندگی جو گزرتی ہے اللہ کی یاد میں, اللہ کی دعا میں, اللہ سے مانگنے میں. یعنی ہر وقت فوکس میں اللہ رہتا ہے میرے لیے. تو ایسی انوکھے طور پر نئی باتیں آتی ہیں تو کہاں سے آئیں؟ جب فزیکل پارٹیکلس کو میں ایڈ نہیں کر سکتا تو تھاٹ پارٹیکل کہاں سے آ گئی, کہاں سے آ گئی؟ اور دیکھیے ایک بات میں عرض کروں کہ یہ پروسیس بہت ہی لمبا ہوتا ہے. ڈسکوری ایک بہت ہی لمبے پروسیس کے بعد ہوتی ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ نے دعا کیا ادھر سے وہ کام ہو گیا. دعا ایک پروسیس ہے, ذکر ایک پروسیس ہے, اللہ کی یاد ایک پروسیس ہے. اکثر بہت لمبا ہوتا ہے وہ پروسیس. اب دیکھیے کل میں قرآن کی آیت کو سوچ رہا تھا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا انکار کرنے والا نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے, پھر ہم کو پھاڑ دیا. دیکھیے لفظ دیکھا اس میں استعمال ہوا, اولم یرا, کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ اس دیکھنے میں 13 بلین سال لگ گئے. اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل شروع میں جب کہ یہ کائنات نہیں تھی, صرف خدا تھا, ایک ہی چیز ایگزسٹ کر رہی تھی, وہ اللہ کا وجود, باقی یہ نہیں تھا اس کا. تو اللہ نے پیدا کیا ایک
سارے پارٹیکل جو ہیں وہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے. یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ پارٹیکل تھے پہلے ایک ملے ہوئے, ایک سپر ایٹم کہا جاتا ہے اس کو. یہ سارے پارٹیکل ایسے ملے ہوئے. اس کی فلم بنائی گئی ہے تو میں نے دیکھا ہے واشنگٹن میں کہ فضا میں خلا میں ایک پارٹیکل ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سپر ایٹم, پھر بھی اس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے, اس کے بعد ساری کائنات بن جاتی ہے, پارٹیکل بکھرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا یہ 13 بلین سال پہلے ہوا, اور ابھی یعنی 20th سینچری کے آخری کوارٹر میں پتہ ہوا ہے کہ وہ جو ایکسپلوژن ہوا تھا تو اس کے جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈیشن, اس کے پھٹنے سے, اس کے ایکسپلوژن سے جو ریڈیشن ہوا تو وہ اس وقت سے موجود تھا خلا میں, جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈیشن, وہ ایگزسٹ کر رہا تھا. اس کے پروف کے طور پر کہ یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ایکسپلوژن کا. ابھی حال میں اس کو بہت ہی خاص طرح کے یعنی الیکٹرانک ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اس کو فوٹو لیے گیا, اس کو ڈسکور کیا گیا. تو جب وہ سائنسدانوں کے سامنے وہ آیا اس کا فوٹو, تو ایک سائنسدان کی زبان سے نکلا, وہ ریپل کی شکل میں ہے, لہروں کی شکل میں ریپل. وہ جو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے وہ ریپل کی شکل میں ہے, یہ لہروں کی شکل میں, جیسے کوئی خط شکست ہو اس طرح کی سمجھ لیجیے. تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ لائک سیئنگ دی ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ, اٹ از لائک سیئنگ دی ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. اب دیکھیے کہ یہ ہے رؤیت جو ہونے والی تھی, لیکن ایک بہت ایک گریجول پروسیس تھا ڈسکوری کا. 13 بلین سال کے بعد یہ ممکن ہوا کہ انسان اس ریپل کو ڈسکور کرے, خدا کے اس ہینڈ رائٹنگ کو جانے. یہ ہے ڈسکوری کا پروسیس. تو میرے لیے یہ اپنا ذاتی ایکسپیرئنس ہے. یہ جیسے کل پرسوں ابھی مجھے 40 سال کے بعد ایک ڈسکوری ہوئی. 40 سال پہلے جب مدرسے میں پڑھ کر نکلا تھا میں, اس کے بعد کی بات ہے. تو حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, یعنی میری امت جو ہے خیر پر رہے گی, خیر پر رہے گی, بھلائی پر رہے گی, جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو جلدی افطار کرنا جو ہے جب تک رہے گا امت میں تب تک وہ خیر پر رہے گی. جب افطار کرنے میں دیر کرے گی وہ تو خیر سے نکل جائے گی. وہ آج تک کوئی جان نہیں سکا اس. میں بہت سارا شرحیں دیکھی لوگوں کے جو حدیث کے بارے میں جو کمنٹریز ہے سب دیکھ, کسی نے بھی اس کو کھولا نہیں کہ خیر کا مطلب کیا ہے, یہ کیوں خیر پر رہے گی, یہ امت خیر پر کیوں رہے گی, شہری میں جلدی سے کیا تعلق ہے خیر کا. امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. تو افطار میں جلدی کرنے کا تعلق خیر سے کیا ہے, کوئی اس کو کھول نہیں سکا. اور میرا مائنڈ اس پر, میں اپنے مائنڈ میں نے فیڈ کیا آپ سے 40 سال پہلے, وہ پروسیس چل رہا تھا. ابھی غالباً پرسوں اچانک ایک وہ ہوا, اچانک ایک فلیش ہوا میرے مائنڈ میں, اچانک. اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. تو فلیش کس نے کیا, مطلب وہ تھاٹ پارٹیکل کہاں سے آیا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اسی کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں القاء اور الہام. پیغمبر کے لیے بڑھایا تو اس کو کہتے ہیں وحی کہتے ہیں.
غیر پیغمبر کے لیے کہتے ہیں القاء و الہام، انسپریشن. اسی کو کہہ رہا ہوں تھاٹ پارٹیکل. تو اچانک میرے ذہن میں ایک لفظ آیا، شفٹ آف ایمفیسس. یعنی جب لوگ ایسا کریں، احتیاطی طور پر بڑھا دیں کہ بھائی 5 منٹ دیر میں افطار کرو، احتیاطی طور پر، دیٹ از شفٹ آف ایمفیسس. یعنی جب تک یہ ہوگا، اسپرٹ زندہ رہے گی، تو لوگ کیا سوچیں گے، بس ٹائم ہو گیا افطار کر لو. جو ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ سورج ڈوبا تو ٹائم ہو گیا، جیسے ہی سورج ڈوبا افطار کر لو. اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب امت میں ڈی جنریشن کے بعد، ڈی جنریشن جب ہوتا ہے تو فارم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو شفٹ آف ایمفیسس ہوگا. یعنی زور دیا جاتا تھا پہلے اسپرٹ پر، اب زور دیا جائے گا فارم پر. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت جب تک اسپرٹ پر زور دیتی رہے گی تب تک وہ خیر پر رہے گی، اور جب فارم پر زور دینے لگی تو وہ خیر سے نکل جائے گی. یہ شفٹ آف ایمفیسس. یہ پوری مسلم ہسٹری نے کسی نے اس کو دریافت نہیں کیا. یہ پرسوں میرے مائنڈ میں آیا. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو اسی کو میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اللہ کی دریافت کا، وہ دعا ہے. دعا سے جب آپ کے مائنڈ میں ایک نیا تھاٹ پارٹیکل آئے تو وہ خدا کا سائن ہوتا ہے، خدا کا ثبوت ہوتا ہے، خدا کی دلیل ہوتی ہے. تو میری پوری زندگی اسی میں گزری ہے. یعنی سیکولر آئٹم بھی ہے، ریلیجس آئٹم، دونوں قسم کے آئٹم. مثلا آپ دیکھیے، میں چند مثال دیتا ہوں آپ کو سیکولر آئٹم کی. بہت سی باتیں ہیں جو پہلی بار ہسٹری میں نے جانی ہیں، پہلی بار، کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا. وہ بھی تھاٹ پارٹیکل تھے وہ. تو جب میں ایسی چیز دریافت کرتا ہوں تو فی الفور مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اسی نے انسپائر کیا مجھے. مثال کے طور پر دیکھیے، اینشنٹ گریس میں بڑے بڑے نام ہیں، ارسطاٹل، پلیٹو اور سوکریٹیز کے ٹاپ کے لوگ ہیں. یہ ان کا آبسیشن کیا تھا؟ آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل اسٹیٹ. سب چاہتے آئیڈیل اسٹیٹ بنانا. اس وقت سے لے کر آج تک آئیڈیل اسٹیٹ، بٹ نیشنل آئیڈیل اسٹیٹ کی تمنا میں مر گیا، چاہتے آئیڈیل اسٹیٹ بنانا. ہر جگہ جو لوگ ہیں وہ آئیڈیل اسٹیٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں. ایسے آپ دیکھیے، مارکس تھا، مہاتما گاندھی تھے، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سوسائٹی، یہ لوگوں کا گول رہا ہے. جتنے تھنکر ہیں پوری ہسٹری کے. مجھے ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی. وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا. آئیڈیل cannot be achieved in this world. کیوں؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، ہر ایک ٹیسٹ پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ فریڈم دیا ہے، آزادی. آزادی دی ہے تو آزادی دونوں کی ہے. پراپر یوز کرے تب بھی، مس یوز کرے تب بھی. یہ ناممکن کی بات ہے کہ آزادی دینے کے بعد آپ کا ہاتھ باندھ دیا جائے کہ تم مس یوز نہیں کر سکتے. تو چونکہ انسانوں میں ایسے ہمیشہ بہت لوگ رہیں گے جو اپنی آزادی کو مس یوز کریں گے، اس لیے آئیڈیل سوسائٹی بن بھی نہیں سکتی، آئیڈیل اسٹیٹ بن نہیں سکتی کبھی بھی. ہمیشہ لیس دین آئیڈیل ہوگا جو بھی بنے گا. آئیڈیل اسٹیٹ یا آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے آئیڈیل انسان چاہیے. یعنی وہ انسان جو اپنی آزادی کو مس یوز نہ کریں. ایسے انسان آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو ناممکن بات ہے. آدم کی پہلی جنریشن میں، بالکل فرسٹ جنریشن جو ہے، اس میں حابیل اور قابیل میں درمیان کنٹروورسی ہوئی.
اور قابل نے حابل کو مار ڈالا. دیٹ واز فرسٹ مس یوز آف فریڈم. تب سے آج تک چلا جا رہا ہے. کسی نے گاندھی کو مار ڈالا, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا, کسی نے ورلڈ وار فرسٹ چھیڑی, کسی نے ورلڈ وار سیکنڈ چھیڑی. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے تو یہ بھی آزادی ملی رہے گی کہ وہ مس یوز کرے اپنی آزادی کا. مس یوز کرے گا تو ہمیشہ کرپشن آئے گا, ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں بگڑتی رہیں گی. تو آئیڈیل اسٹیٹ کیسے بنائیں گے آپ؟ آئیڈیل سماج کیسے بنائیں گے آپ؟ تو پہلی بار یہ بات پوری ہسٹری میں کسی نے جانی نہیں تھی کہ آئیڈیلزم ہمارا گول نہیں ہے. آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل اسٹیٹ ہمارا گول نہیں. ہمارے مسلمان جو ہیں اس کو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھیے ہر جگہ لڑ رہے ہیں. ہر جگہ یہی تو لڑائی ہے. 57 مسلم کنٹریز ہر جگہ لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ جو یارڈ اسٹک ان کے مائنڈ میں ہے وہ آئیڈیل اسٹیٹ کا ہے. اور جو رولر آلریڈی بیٹھا ہوا ہے وہ لیس دین آئیڈیل دکھائی پڑتا ہے, اس سے لڑتے رہتے ہیں. جہاں افغانی لڑتے رہے اپنے رولر سے, اور یہ سید قطب لڑتے رہے, عبداللہ مودی لڑتے رہے, ابھی بھی لوگ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ وہ آئیڈیل چاہتے ہیں. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آئیڈیل تو اچیویبل ہی نہیں ہے سرے سے دنیا میں. تم کو چاہیے تم لیس دین آئیڈیل پر راضی ہو جاؤ. اب دیکھیے اگر لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا جانتے ہیں ہمارے مسلم لیڈر, فلسطین کا جھگڑا ایک دن میں ختم, کشمیر کا جھگڑا ایک دن میں ختم, پاکستان کی لڑائی ایک دن میں ختم, افغانستان عراق میں جو روزانہ گولی چلتی ہے, سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, ایک دن میں ختم. کوئی جانتا نہیں. نہ سیکولر تھنکر جانتے اور نہ ریلیجس تھنکر جانتے. اگر جانا ہے تو ایک دن میں سب کچھ ختم, کیونکہ پھر وہ لیس دین آئیڈیل پر راضی ہو جائیں گے, سب کے سب اسٹیٹس کوئسٹ بچ جائیں گے. تو یہ میری ڈسکوری ہے کہ اس دنیا میں آئیڈیالزم پاسبل نہیں ہے. جو چیز پاسبل ہے وہ صرف اسٹیٹس کوئزم ہے. یہ ایک, اس کو میں کہتا ہوں تھاٹ پارٹیکل. یہ کہاں سے ایڈ ہوا میرے مائنڈ میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. تو میرے نزدیک سب سے بڑا پروف اس بات کا ہے, یعنی اللہ کے ایگزسٹنس کا سب سے بڑا پروف یہی ہے جو مجھے ڈیلی ملتا رہتا ہے, ڈیلی. اسی طرح دیکھیے تمام سیکولر لوگ کی کیا بولی ہے, اور دنیا کو بانٹے ہوئے ہیں ہیو دا ہیو ناٹس میں. جتنے ہیں سب کے سب, یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہیو دا ہیو ناٹس. یہ ایکویشن ہی غلط ہے. صحیح ایکویشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت زیادہ کیپیسٹی دے کر پیدا کیا. ہر ایک کو. فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوٹینشیل ہیلپ کی کیٹیگری میں ہوتا ہے, کوئی ایکچوئل ہیلپ کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. ہیو ناٹس کی کیٹیگری ہے ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے ڈاکٹر عبد الکلام جب پیدا ہوئے تھے ایک پور فیملی میں پیدا ہوئے. اس وقت دو پوٹینشیل ہیلپ کی کیٹیگری میں تھے. بات کو انہوں نے پڑھا لکھا اور انہوں نے محنت کی. آج وہ کیا ہے؟ ایکچوئل ہیلپ کی کیٹیگری میں آ گئے. وہ یہ ہے ایک صحیح ایکویشن. وہ ایکویشن جو ہے بالکل غلط ہے, ان نیچرل ہے, ان ریئلسٹک ہے, یعنی ہیو دا ہیو ناٹس کا. صحیح ایکویشن ہے پوٹینشیل ہیو اور ایکچوئل ہیو. میں کوئی جان نہیں سکا اس کو. پوری ہسٹری میں کسی سب لوگ بے خبر رہے اس سے. تو میرے مائنڈ میں کہاں سے آیا اس کو؟ میں یہ تھاٹ پارٹیکل میرے مائنڈ میں کہاں سے ایڈ ہوا؟ یہ خدا کی طرف سے آیا. خدا نے انسپائر کیا. تو میرے لیے سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. اس پروف کے بعد مجھے کسی اور پروف کی ضرورت ہی نہیں.
مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں. یہ پروف اپنے آپ میں سیلف سفیشینٹ ہے میرے لیے. تو خدا کے فضل سے میں ہر وقت کنوکشن میں جیتا ہوں, ہر وقت یقین میں جیتا ہوں اللہ کے بارے میں. ڈاؤٹ میں نہیں جیتا میں, کنفیوژن میں نہیں جیتا میں. ایسے دیکھیے, مسلم ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیے, مسلم ہسٹری میں دیکھیے 1000 سال سے بہت زیادہ بالکل گم تھی, ایک دم گم. 1000 سال سے پہلی بار مجھے اس کی ڈسکوری ہوئی. وہ ہے مثال کے طور پر دعوت. 1000 سال میں جو لٹریچر بنا ہے مسلمانوں کا, چاہے قرآن کی کمنٹری ہو, حدیثوں کی شرحیں ہوں, فقہ کی کتابیں ہوں, اور جو دوسری کتابیں لکھی گئیں, مثال ابن قیم کی اعلام الموقعین, حجۃ اللہ البالغہ شاہ اللہ صاحب کی, امام غزالی کی احیاء علوم الدین وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی کتاب XYZ آپ پڑھیے, ہر کتاب میں ایک چیپٹر گم ہے. وہ کیا ہے؟ دعوت کا چیپٹر. وہ ایبسنٹ ہے, کوئی جان نہیں سکا اس کو. یعنی 1000 سال میں کسی نے اس کو اعلان نہیں کیا کہ ہما ورق کے سیاہ گشتہ مدعا اعجاز. ہمارے لٹریچر تو دعوت کا باب ہی گم ہو گیا ہے. یہ پہلی بار میں نے جانا. یہ تھاٹ پارٹیکل جو پہلی بار میرے مائنڈ میں آیا, تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا, انسپریشن کے ذریعے سے. یہ ہے اللہ کے وجود کا سب بڑا ثبوت میرے لیے. ایسے دیکھیے, ایک بہت ہی بڑی بات جس سے پورا 1000 سال کے مسلمان بے خبر تھے, وہ کیا ہے؟ ہمارے اور دوسرے انسان کا کیا تعلق ہے. وہ تعلق دیکھیے, یہ نہیں کہ ہم افضل قوم ہے وہ غیر افضل قوم ہے, یہ نہیں ہے. وہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم سچائی والے لوگ ہیں. وہ ہے شاہد, قرآن میں وہ شاہد و مشہود, اسی کو میں کہتا ہوں دائی مدعو. یہ شاہد مشہود کا تعلق, یعنی دائی مدعو کا تعلق. یعنی مسلم جو ہیں وہ دائی ہیں, باقی ساری دنیا مدعو ہے. یہ دائی مدعو کا ریلیشن شپ ہے. پوری ہسٹری میں کسی کو پتہ نہیں اس کا, یعنی صحابہ کے بعد. یہ تو قرآن میں موجود تھا, لیکن یہ بھی یعنی غائب ہو گیا. 1000 سال سے لوگوں کو اس سے بے خبر تھے کہ ہمارا اور دوسرے انسانوں کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے شاہد مشہود کا یا دائی مدعو کا تعلق. اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیے, جب آپ اپنے کو دائی سمجھیں, دوسرے انسانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ خیر خواہ بنیں گے, ان کے ہمدرد بنیں گے, ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے, ان پر آپ کو رحم آئے گا. یعنی آپ کے پازیٹیو جذبات ان کے لیے ہوں گے اگر آپ لوگ دائی سمجھیں, ان کو مدعو سمجھیں. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں حریف, رائیول, انیمی. وہ ہمارے رائیول ہیں, ہمارے دشمن ہیں, ہمارے مخالف ہیں, ہمارے خلاف سازش کنسپریسی کرتے ہیں. یہ ہے آج کل. تو کیا ہے؟ سارے مسلمان جو ہیں دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, ون ٹو آل. اس میں ایکسیپشن ہے تو ہماری ٹیم کا ہے. ہماری ٹیم کے باہر کوئی انسان نہیں ہے, یاد رکھیے, جو کہیں نہ کہیں دوسروں کے خلاف اس کو شکایتیں نہ ہوں. شکایتیں ہیں, نفرتیں ہیں, ان کو آپ مخالف سمجھتے ہیں اپنا. تو یہ 1000 سال سے یہ آبسیشن ہے. یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ تعلق جو ہے میرا اور دوسرے انسانوں کا وہ دائی مدعو کا تعلق ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تھاٹ پارٹیکل کہاں سے آیا؟ ہوا دا گیور. یہ آیا تھرو انسپریشن. تو کوئی انسپائر کرنے والا ہے.
تو یہ میرے لیے ہے خدا کا پروف، یہ میرے لیے خدا کا ثبوت. اس کے بعد مجھے کسی سائنٹیفک پروف کی ضرورت ہی نہیں. میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس طرح کی سائنس کو لے کر کے، تو میرے بارے میں یہ بھی ایک مشہور کرتے ہیں، ارے وہ تو بس سائنس کو مانتے ہیں. یہ بالکل لاغو بات ہے، بیس لیس بات ہے. میرا ایمان سائنس پر نہیں مبنی ہے، میرا ایمان کسی فلاسفی پر مبنی نہیں. میرا ایمان ڈائریکٹ طور پر اپنی انسپریشن پر مبنی ہے. خدا کی طرف سے جو انسپریشن آتا ہے اس سے میں نے یقین حاصل کیا ہے. وہ یہی ہے کہ ایک طرف میں نے جب سائنس میں پڑھا کہ فزیکل پارٹیکل جتنے ہیں یونیورس میں اس میں آپ بڑھا نہیں سکتے، وہ وہی کہ وہی رہیں گے. اسی طریقے سے تھاٹ پارٹیکل بھی وہی رہیں گے جو آپ کے پاس تھے. اس سے زیادہ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے آپ اسے کریٹ کریں گے؟ اگر آتے ہیں تو خدا کی طرف سے آتے ہیں. تو فزیکل پارٹیکل اگر اضافہ ہوگا تو خدا کی طرف سے ہوگا، تو تھاٹ پارٹیکل بھی اگر اضافہ ہوں گے تو خدا کی طرف سے ہوں گے. تو جب مجھے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ نئی بات ہے جو کہیں سوچ نہیں سکا تھا کوئی، جس کو میں نے نہ گھر میں سنا تھا، نہ مدرسے میں سنا تھا، نہ جلسوں میں سنا تھا، نہ کتابوں میں پڑھا تھا، جو علماء کے مجلسوں میں اس کو پایا تھا، تو اچانک میرے مائنڈ میں کہاں سے آ گیا وہ کہاں سے آ گیا وہ خدا کی طرف سے آیا. تو ایسا ہر تھاٹ پارٹیکل میرے لیے ایگزسٹنس آف گاڈ کا یقینی ثبوت ہوتا ہے، یقینی. اس کے بعد میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، کوئی شک باقی نہیں رہتا. ایسے دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں کہتا ہے تالیف المؤلفۃ قلوبہم. تو تالیف کو ساری تفسیروں آپ دیکھیں کہ منسوخ کر رکھا اس کو، منسوخ ہے. میں نے پہلی بار ڈسکور کیا کہ تالیف منسوخ نہیں ہو سکتا ہے. تالیف تو پری دعویٰ پروسیس ہے. ایک ہے دعویٰ ورک، ایک ہے پری دعویٰ پروسیس. جب آپ دعوتی کام کریں گے تو دعوت سے پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، وہی تالیف قلب ہے. تالیف قلب کی ایک سے ایک صورتیں ہو سکتی ہیں. تالیف قلب کا جو طریقہ اس زمانے میں تھا اسی کو ریپیٹ کرنے کا نام تالیف قلب نہیں ہے. جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک آشرم میں گیا، ایک بہت بڑے گرو ہیں، گرو کا آشرم، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھی بلڈنگ ہے، اس کے اندر ہے پارک ہے وغیرہ. تو میں وہاں گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیے اس زمانے میں غزوہ حنین کے بعد جو تالیف قلب کی گئی تھی تو وہاں ان لوگوں کو بھیڑ بکری دی گئی تھی، بھیڑ بکری. تو میں نے کہا آج اگر آپ بھیڑ بکری لے کے آئیں یہاں تالیف قلب کے لیے تو وہ کہیں کہ بھائی، وہ ہاتھ جوڑیں کہ بھائی آپ تشریف لے جائیں، یہ بھیڑ بکری آپ کیا کریں گے آپ اتنے صاف ستھرے آشرم میں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو وہاں پر جو ہم کو موقع دیا تھا، انہوں نے پورا 1 گھنٹہ بولنے کے لیے موقع دیا تھا انہوں نے، تو ہم نے اس اسلوب کو پکڑا. فالو کلمۃ سواء بیننا بینکم، کلم سوا. تو قرآن میں کلم سوا کا ذکر آیا ہے کرسچنس کے ریفرنس میں. وہاں ہم نے جو انڈیا کا مذہب ہے اس کے ریفرنس میں اس بات کو کہا. تو لوگ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اب اس کے بعد جو ہمارے ساتھی وہاں کتابیں لے گئے تھے، قرآن کا ترجمہ لے گئے تھے، تو وہاں لوگوں نے اس طرح سے جو ہارٹ کیک کی طرح لیا لوگوں نے اس کو، کیونکہ تعریف قلب ہو چکی تھی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر ہم بھیڑ بکری لے کے آتے یہاں تو وہ تو نیوسنس ہوتا ہے ان کے لیے، نیوسنس، وہ تعریف قلب نہ ہوتا. لیکن ہم اسی کو ریپیٹ کرتے، اسی پیٹرن کو جو وہاں ہوا تھا حنین کے بعد، کہ ہم بھیڑ بکری لے کر آتے یہاں. تو دیٹ واز ناٹ تالیف قلب،
وہ تو نیوسنس لگتا ان کو. لیکن جب اس انداز میں ہم بولے وہاں پہ اسٹیج پر، وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، تو کلمہ سوا کے اصول کو ہم نے، کلمہ سوا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کامن گراؤنڈ. قرآن میں ہے کہ کرسچنس کو تم دعوت دو تو کامن گراؤنڈ کو لے کر کے دعوت دو، وہ بھی تالیف قلب کے لیے، یعنی بگننگ کے لیے، بگننگ کے لیے. تو وہاں میں نے ایک کامن گراؤنڈ تلاش کیا، یعنی انڈین مذہب جو ہے اس میں اور اسلام میں کامن گراؤنڈ. اس کامن گراؤنڈ کو لے کر کے میں نے وہاں پیش دیا. بہت خوش ہوئے لوگ. اب اس کے بعد جب قرآن دیا گیا، کتابیں دی گئیں، تو ہارٹ کیک کی طرح لوگوں نے لیا اس کو. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. لیکن یہ تالیف قلب جو ہے بالکل حذف کر دیا تھا لوگوں نے، یعنی 1000 سال سے وہ منسوخ پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ڈالا کہ بس منسوخ نہیں ہو سکتا. یہ جب دعوت نہیں منسوخ ہوئی تو تالیف قلب کیسے منسوخ ہو جائے گا؟ یہ ہے جس کو میں نے کہا کہ روڈ ٹو گاڈ. روڈ ٹو گاڈ جو ہے ایک 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 کنٹینیوس جرنی ہے، رات دن جاری رہتا ہے، ہر وقت صبح شام. مجھے یعنی ایسے حالات میرے تھے، ان حالات نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا. لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کانشیسلی اسی راستے پر ڈالیے اپنے آپ کو. میں تو کوئی گائیڈ نہیں تھا. پوری زندگی میں مجھے کوئی نہ تو گرو ملا، نہ کوئی مرشد ملا، نہ کوئی گائیڈ ملا. کسی کا ایک شعر ہے کہ گلوں میں بو نہ ملی، سنگ میں شرر نہ ملا. گلوں میں بو نہ ملی، سنگ میں شرر نہ ملا، میرا مذاق جدا تھا کہ ہم سفر نہ ملا. تو یہ میری کہانی ہے. تو مجھے تو اکیلے سفر کرنا پڑا، خود ہی ہر چیز کو ڈسکور کرنا پڑا. آپ کے لیے تو میں موجود ہوں، میرے تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیے. آپ کو وہ شعر آپ کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گلوں میں بو نہ ملی، سنگ میں شرر نہ ملا، میرا مذاق جدا تھا کہ ہم سفر نہ ملا. تو میری پوری زندگی ایک تجربہ ہے، میری پوری زندگی ایک سفر ہے خدا کی طرف. تو روڈ ٹو گاڈ جو ہے میری زندگی ہے. یہ کتاب کا ٹائٹل نہیں، صرف ٹائٹل کی بات نہیں ہے، میری اپنی زندگی کا سفر کی بات ہے یہ. تو صبح شام میرا مائنڈ جو ہے ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. بس جیسے انہوں نے کہا تھا کاشمیر رنس ان آور بلڈ، تو میں کہوں گا گاڈ رنس ان مائی بلڈ. تو ہر وقت مجھے ڈسکوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے میرا ایمان بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں ایک بات عرض کروں کہ ایمان میں اسٹینڈ اسٹل کبھی نہیں ہوتا. اگر اسٹینڈ اسٹل ہو جائے تو ایمان ختم. ایمان ایسی چیز ہے کہ برابر اس میں اضافہ ہونا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے. اگر رک گیا تو پھر موت شروع ہو گئی وہیں پر. رکنے کا نام مانی ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ ایک مسلسل سفر پر اپنے کو روانہ کر سکیں جو کبھی ختم نہ ہو، ان اینڈنگ جرنی، تب سمجھیے کہ آپ کا ایمان جو ہے تازہ ہوتا رہے گا. تو قرآن میں کہا ہے وہ جو ہے وزدادوا ایمانا مع ایمان، ایمان پر ایمان کا اضافہ، یہ بہت ضروری ہے. جب ایمان پر ایمان کا اضافہ بند ہو جائے تو سمجھیے کہ موت شروع ہو گئی، موت شروع ہو گئی. تو کبھی اس پر راضی نہ ہوئیے، کبھی اس پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کے اندر ایجاد ایمان کا پروسیس رک جائے، ایمان پر ایمان کا اضافہ جو ہے رک جائے، نہ ہو. اب دیکھیے میں ایک قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ہر آیت کو میں نے پھر سے ڈسکور کیا ہے.
جو آیتیں قرآن مجید کی ہیں اس کو پھر سے ڈسکور کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلاً دیکھیے پہلی آیت کے لیے، بالکل پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین. لفظ حمد کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں تعریف اور شکر دونوں کا مفہوم داخل ہے. یعنی خدا تیرے لیے ساری تعریف ہے، تیرے لیے سارا شکر ہے، تو رب العالمین ہے. تو ہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل کام ہے. منہ سے بول دینا تو بہت آسان ہے، اور سارے منہ سے صرف بولتے رہے، ہر آدمی صرف منہ سے بولتا رہا، ہر آدمی صرف منہ سے بولتا رہا. کیونکہ دیکھیے آپ جس دنیا میں ہیں ہر وقت وہاں پر نگیٹو ایکسپیرئنس، ان پلیزنٹ تجربات، ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ پرووکیشن، شکایت کی باتیں. تو اب ہم کیسے کریں گے؟ یہی میری ڈسکوری ہے، جو شاید پہلی بار میں نے ڈسکور کیا اس کو، کہ ہر دوسری چیز کو، شکایتوں کو بھلاؤ، تب تم الحمدللہ کہہ سکتے ہو، ورنہ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ہم تو شکایتوں میں جیتے ہیں، نیبر سے شکایت، دوسرے لوگوں سے شکایت، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے اندر شکایت پیدا کرے. کیونکہ اینجلس کے بیچ تو رہتے نہیں ہم. تو جب تک آپ کے اندر یہ ہو، مادہ نہ ہو کہ شکایتوں کو بھلانا، کوئی کچھ بھی کرے اپنی پازیٹیوٹی کو پھر بھی باقی رکھنا، نہیں تو آپ الحمد کیسے کہیں گے؟ تو الحمدللہ سے ایک پری حمد بھی ہے پہلے، یعنی نگیٹو جذبات کو کل کرنا، نگیٹو جذبات کو بالکل ختم کرتے رہنا، تب آپ کیسے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، صحیح معنی. لیکن لوگ اپنے کو تیار نہیں کرتے. مثال کے طور پر دیکھیے، تیاری کسی کا نام ہے. اکثر میرے پاس کسی کا ٹیلیفون آئے گا، کوئی مل کر بتائے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، بہت خوشی، بہت جوبیلینٹلی. کوئی پوچھا، بھائی نام پوچھا، کوئی اس کا نام بتائیے، کوئی دعا کیجیے اس کے لیے. کسی نے اب تک مجھے ایسا نہیں ملا لمبی عمر میں. کیونکہ دیکھیے بیٹا کیا ہے؟ لیونگ سائن آف گاڈ ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، آپ ذرا غور کیجیے کیسا انوکھا ہے کہ پیٹ کے اندر سے ایک بچہ نکلا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ سے ایک بچہ نکلا ہے، ایک زندہ بچہ. تو وہ ایک لیونگ سائن آف گاڈ ہے. وہ اس کو دیکھ کر آدمی کو چلا اٹھنا چاہیے. لیکن آج تک مجھے کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میرے گھر میں تو لیونگ سائن آف گاڈ آ گیا ہے. ہر آدمی خوش آ گیا، بچہ پیدا ہوگا. ایک صاحب کے یہاں میں گیا جو عالم تھے، تو گھر میں تھے، میں ان کے باہر بیٹھا تھا انتظار میں. اندر سے نکلے تو چھوٹے بچے گود میں لیے ہوئے تھے. وہ کہتے کیا ہیں؟ دیکھیے اللہ نے مجھے ایک چاند سا بچہ دیا ہے، اور لے کے مجھے دینے کے میں بھی گود میں لے لوں اس کو. تو چاند سا بچہ تو انہیں پتا ہے، جو کریٹر ہے اس کا پتہ نہیں انہیں. چاہے سیکولر ہو یا ریلیجس ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہو رہے ہیں. کوئی ایک بھی انسان مجھے نہیں معلوم اب تک میری جاننے میں جو بچہ پیدا ہو تو کہے کہ وہ یہ تو لیونگ سائن آف گاڈ ہے. کیسے میٹر جو ہے ایک زندہ بچے میں کنورٹ ہو گیا؟ کیسے ایسا ہوا؟ میرے گھر میں تو خدا کا ایک نشان اتر آیا ہے. تو جب آپ میرے کو ٹرین نہیں کر رہے ہیں روزانہ کے تجربات سے، تو آپ کہاں سے خدا کی طرف سفر کر سکیں گے؟ صبح شام جو تجربات ہوتے ہیں
مثلا آپ نے پانی پیا، ہر آدمی پانی پیتا ہے جی، لیکن پانی کو دیکھ کر کون سوچتا ہے کہ کیسا عجیب چیز ہے پانی، کیسے دو گیسز جو ہے ایک لکوڈ چیز بن گئی اور اتنی مفید، اتنی مفید، اتنی کسی پر زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اسی کو، بس پانی پی لیا۔ کسی پر زیادہ پیسہ ہے تو بازار سے وہ خرید کے لاتا ہے، پیک واٹر لاتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ کا پانی خرید رہا ہے، وہ خوش ہے کہ میں فلاں واٹر، میں تو یہ پانی پیتا نہیں، میں تو وہ پانی پیتا ہوں۔ مجھے ایسے لوگ ملے جو پیسے والے، انہوں نے منہ سے بول دیا کہ بھائی یہ پانی تو میں پیتا نہیں، میں تو فلاں پانی پیتا ہوں۔ لیکن کوئی یہ نہیں ملا جو کہے کہ وہ پانی کیسا عجیب خدا کی نشانی ہے، کیسی عجیب نشانی ہے خدا کی۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو بنا نہیں رہے ہیں، اس سوچ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں اپنے اندر، تو کیسے آپ خدا کی دریافت کریں گے؟ کوئی بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی ڈسکوری بہت لمبی مدت چاہتی ہے، بہت دنوں میں ہوتی ہے ڈسکوری۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو سائن آف گاڈ تھا اسپیس میں، اس کے بعد یعنی جو دنیا بنی تھی اس وقت سے، جو سائن آف جو موجود تھا اسپیس میں، اس کی دریافت میں 13 بلین سال لگ گئے، تب کوئی انسان کہہ سکا کہ یہ لائک سینگ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ۔ تو یہ ایک پروسیس چلانا پڑتا ہے، ایک پروسیس، ہر ایک کو اپنی زندگی میں پروسیس چلانا پڑے گا۔ تو پھر گریجول طور پر بہت لمبی مدت گزرنے کے بعد آپ کو دریافتیں ہوں گی، ڈسکوریز ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گاڈ رنس ان مائی بلڈ، یہ پروسیس ہے، تو 24 گھنٹے میں پروسیس چلاتا رہتا ہوں اپنے مائنڈ۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ایسی ڈسکوریز مجھے ہوتی ہے جو پوری ہسٹری میں کسی کو نہیں ہوتی، پوری ہسٹری میں، کیونکہ 24 گھنٹے وہ پروسیس چلاتا ہوں۔ تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اس پروسیس کو چلائیے اپنا۔ میرے دنیا میں جو سب سے بڑی چیز جو پانی کی وہ ڈسکوری آف گاڈ، اسی سے آپ معروف رہ جائیں گے۔ دنیا میں پانی کی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو خدا ڈسکوری کے درجے میں مل جائے، معرفت کے درجے میں مل جائے، خدا آپ کو ریئلائزیشن کے درجے میں مل جائے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنا مائنڈ میں پروسیس چلائیں گے، پروسیس۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو دریافت کر سکیں، اس اللہ میں جینا سیکھ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ This question is from Miss Nuzhat Bano, مئو مدھیہ پردیش۔ اپنی زندگی میں کس چیز پر زیادہ توجہ دی جائے؟ اللہ کی رہنمائی حاصل ہو یا صحیح تھاٹ پارٹیکل حاصل ہو؟ دونوں ایک ہی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا۔ جیسے آپ بچاتے ہیں اپنے کو ڈسٹریکشن سے، تو آپ کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پوٹینشیل رکھا ہے وہ سب کھل جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں
دو الگ الگ نہیں ہیں، وہ دونوں ایک ہی کے دو آسپیکٹ ہیں. تو چیزوں کو آپ اگر دیکھنا شروع کریں اللہ کے حوالے سے، جیسے مثال دی میں نے کہ ہر گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، خوب خوش ہوتے ہیں لوگ. کیوں؟ مجھے بیٹا مل گیا. یہ کوئی سوچتا نہیں کہ میرے گھر میں اللہ کی ایک نشانی اتر آئی، ایک لیونگ نشانی، ایک لیونگ سائن میرے گھر میں آ گیا. تو سارا جو فوکس چلا جاتا ہے میرا بیٹا پر. اگر وہ ذہن ہو تو صاف فوکس جائے خدا پر. تو آپ کہہ سکیں کہ گاڈ رنس ان مائی بلڈ. تو پروسیس کو چلانے کا طریقہ یہی کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچائیں اپنے آپ کو، اور ہر معاملے کو سوچیں اور خدا سے ریلیٹ کریں اس کو. یہی طریقہ ہے. This question is from Muhammad Kashif. According to Islam, how does origin of life proceed? دیکھیے، یعنی اسلام کا جو ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، یعنی صرف اللہ ہی ایک ایسا وجود ہے جو کہ اپنے آپ میں قائم ہے، اور جو کچھ ہے وہ کریشن ہے. تو اللہ نے کیا ہر چیز پیدا کی، چاہے فزیکل ورلڈ ہو یا بایولوجیکل ورلڈ ہو، دونوں. جو یہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. وہ یعنی اگر آپ وہ ورڈ یوز کریں کہ اسلام میں کریشن ہے، ایولیوشن نہیں ہے، تو شاید یہ صحیح ہوگا. باقی اگر آپ کس تفصیل جاننا چاہتے ہوں تو میں اس پر لکھا بھی ہے، میں نے کئی میرے چھپے ہیں میرے اس پر مقالے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی اسلام کا ماننا یہی ہے. This question is from Mir Iram. Maulana Sahab, what is the significance of 15 Shaban, Shab-e-Barat? دیکھیے، 15 شعبان کی کوئی خاص سگنیفیکینس نہیں ہے اسلام میں، رواجن ہے. لوگ مانتے ہیں کسی رات کو معراج ہوئی تھی، حالانکہ ثابت نہیں ہے. یہ کوئی ثابت بات نہیں ہے، لیکن مان لیا گیا ہے. تو اس رات کو لوگ عبادت وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ جو بھی کرتے ہوں. تو جو وہ اسلام ہے جو قرآن حدیث ثابت ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی مسلمان روایت جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، عبادت آپ کسی بھی رات کی بات کریں تو اچھی بات ہے. This question مطلب is from صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا جو آج ہے. Vikrant Rajput. Positive particles are source of inspiration. What is the source of negative particle? جس کو ہم نگیٹو پارٹیکل مانتے ہیں وہ تو ریئیکشن ہوتا ہے. نگیٹو پارٹیکل الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں. یہ مطلب شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اسی ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں نگیٹو پارٹیکل. الگ سے میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا وجود ہے نگیٹو پارٹیکل. پازیٹیو پارٹیکل تو خدا کی طرف سے آتے ہیں، ان کا الگ سے ایگزسٹنس ہے. اس کا نگیٹو پارٹیکل کا الگ سے ایگزسٹنس نہیں ہے. جیسے مطلب ہیٹ ہے، ہیٹ الگ سے ایگزسٹ کر رہی ہو ایسا نہیں، بلکہ کسی ہمیں ایکسپیرئنس ہوا، ہم نے ریئیکٹ کیا، اسی کا نام ہیٹ ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں پازیٹیو سینس میں تھاٹ پارٹیکل وہ تو خدا کی طرف سے آتے ہیں، اور نگیٹیو سینس میں جو تھاٹ پارٹیکل ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ریئیکشن کے طور پر ہوتے ہیں. ایسا میرا ماننا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam, Delhi. The majority of people observe religion in form devoid of spirit. Will such worship be acceptable to Lord? بھائی جہاں تک میری نالج ہے ایسی ورشپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اس کو قرآن میں صلاۃ صحف کہا گیا ہے. صحف کی نماز. صحف کی نماز وہی ہے, اسپرٹ نہیں ہے اور فارم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا باللہ میں تخشع. اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو. ایسے ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. ایک شخص آیا وہاں پر, اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو, تو فارم تو پورا ادا کیا اس نے, وہی رکوع وہی سجود وغیرہ, لیکن اس کا دھیان جو ہے نماز میں نہیں تھا. آ کر کے اس نے آپ کو سلام جب کیا تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یعنی یہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. مثلاً ہوتا کیا ہے, ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے, اب آپ دیکھیں اس کو ایسے داڑھی ایسے کر رہا ہے, ایسی کچھ حرکتیں کر رہا ہے. وہ بتاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ یعنی بس نماز فارم والی نماز پڑھ رہا ہے, اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب کوئی انگلی چٹکا رہا ہے ایسے نماز میں, طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ایسا کچھ کرتے ہوئے, جس سے آپ نے سمجھا کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں تھا, اگرچہ فارم تھا. تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو بہرحال ان چیزوں کو لے کر میں جو سمجھوایا ہوں وہ یہ ہے کہ جس فارم میں اسپرٹ ہو وہی نماز ہے, اور جس فارم میں اسپرٹ نہ ہو وہ نماز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پائے اپنے اندر کہ میں اب اسپرٹ نہیں میرے اندر تو نماز چھوڑ دے. نہیں, اس کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور باقاعدہ دعا کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس کا اسپرٹ آ جائے. تو میں یہ اس سینس میں نہیں بول رہا ہوں کہ آدمی چھوڑ دے نماز کو, نہیں, اس سینس بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی نماز یعنی قبول کی جائے, کون سی نہیں قبول کی جائے. کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جاؤ, نماز میں وہ خشوع نہیں آتا ہے. تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بے خشوع لانے کے لیے بھی نماز پڑھنا چاہیے. آپ نماز پڑھتے رہیے, دعا کرتے رہیے, تو دھیرے دھیرے خشوع آ جائے گا. Maulana, this question is from Zubair Ahmed Shah, Delhi. What should be the first step to discover God? اب فرسٹ اسٹیپ کو اس سینس میں نہیں ہو سکتا کہ الفابیٹ جو ہے اس میں اے پہلے آتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ بیسک بات ہے سوچنا, تھنکنگ پروسیس کو زندہ کرنا. اس میں ایسا کوئی نہیں میں کہہ سکتا آپ کو کہ اے پہلے ہے, اس کو پہلے لکھے پھر بی, اس کے بعد پھر بی, اس کے بعد لکھے. ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن تھنکنگ پروسیس کو آپ کو زندہ کرنا ہے. سوچنا. جیسے مثال دی کہ بیٹا پیدا ہوا تو آپ کیا سوچتے ہیں, میرا وارث پیدا ہوگا اور میرا گھر آباد کرنے والا پیدا ہو گیا, یہ سب سوچتے ہیں آپ. یہ نہ سوچیے, یہ سوچیے کہ سائن آف گاڈ پیدا ہوگا. بیٹے کو لیونگ سائن آف گاڈ کے روپ میں دیکھیے. تو سوچ کا ایک اور پروسیس چلے گا آپ کے اندر. تو سوچ کے پروسیس کو آرگنائز کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں وہی بگننگ ہے. This question is from Idris Raipur. Maulana, once you mentioned everyone should learn art of thinking. Kindly elaborate. دیکھیے, آرٹ آف تھنکنگ تو مسٹ ہے ہر ایک کے لیے, کیونکہ کوئی بھی آپ کام کرتے تو پہلے سوچتے ہی تو ہے پہلے. جیسے ابھی ایک سال میں قصہ بتایا کہ روڈ پر 2 آدمی جا رہے تھے, وہ موٹر سائیکل پر, وہ لڑ گئے. اب دونوں وہ اترے اور وہ جھگڑنے لگے, ایک نے مار دیا دوسرے کو, خون بہنے لگا. تو کیا ہوا, پولیس آئی پکڑ لے گئی. تو اگر سوچتے وہ کہ ابھی تک تو یہی کہ یعنی وہ موٹر سائیکل ٹکرائی ہے, اب اس سے بڑی مصیبت پیش آ جائے گی اگر ہم لڑائی بھڑائی کریں تو چھوڑ دیں, اوائڈ کریں.
فارگیو کر دیں، بھائی دیکھو آئندہ احتیاط کرنا، ایسا مت کرنا، کیونکہ تو گریٹر ایول بن جائے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوچ نہیں ہوتی ہے تو ہم چھوٹے ایول کو بڑا ایول بنا لیتے ہیں. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں ہو رہا ہے. ہر جگہ لوگ جو ہیں نے ایک چھوٹا سا ایول تھا تو اس کو بڑھاتے وقت گریٹر ایول بنا دیا، کیونکہ سوچنے کا مادہ نہیں، بالکل سوچنے کا مادہ نہیں. تمام لوگ جو لڑائی بھڑی کر رہے ہیں کوئی سوچتا نہیں. یہ سوسائڈ بامبنگ سے کرتے ہیں لوگ، تو وہ نہیں سوچتے کہ سوسائڈ بامبنگ بانے کے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ حرام موت پڑ رہا ہے. بنا سوچ سمجھے کود پڑتے ہیں. تو آرٹ آف تھنکنگ، آپ بزنس کریں، آپ جاب کریں، آپ ایجوکیشن میں جائیں، ہر جگہ سوچنا پڑتا ہے. اگر نہیں سوچیں گے کچھ کر ڈالیں گے، آپ الٹا کر ڈالیں گے. تو آرٹ آف تھنکنگ تو ڈیولپ کرنا ہے ہی، یعنی مذہب میں بھی اور سیکولر چیزوں میں، دونوں جگہ. نہیں تو سب بات بگڑ جائے گی. آرٹ آف تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی سوچ کو اس طرح مینیج کرنا کہ اپنی ذات کے باہر جو دنیا ہے اس کی اس میں رعایت شامل ہو جائے. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. ابھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے ایموشنس میں جیتے ہیں، اپنے ایمبیشنس میں جیتے ہیں، اپنے وم میں جیتے ہیں. وہاں بھی سوچتے ہیں وہ، لیکن وہ صحیح سوچ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ میں ایک سوسائٹی میں ہوں، ایک ایسی جگہ ہوں، میرے باہر بھی ایک دنیا ہے. تو دنیا کیا ریئیکٹ کرے گی، دنیا کا رسپانس کیا ہوگا، دنیا کی طرف سے مجھے کیا چیلنج ملے گا، وہ سب سوچنا پڑتا ہے. تو اپنے اندر کو سوچنا اور باہر کو سوچنا، دونوں کو سوچ کر کے ریئلسٹک پلاننگ کرنا، یہ وہ آدمی کرے گا جس کے اندر سوچ پیدا ہو چکی ہو، آرٹ آف تھنکنگ ہو جس کے اندر. نہیں تو پھر کیا گیا، کچھ بھی کرے گا اور اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا، تب افسوس کرے گا وہ. آرٹ آف تھنکنگ مانے کہ سارے ریلیونٹ آسپیکٹ جو ہیں اس کو لے کر کے سوچنا، یہ ہے اس کا مطلب. Maulana, this question is from Mr. Sailesh Malhotra, Singapore. Dear Maulana, in one of my conversations with a Catholic friend, he mentioned that in Islam during Prophet's time, all the non-Muslims were taxed, and the tax was waived off if he converted to Islam. And this is how Islam spread. Can you shed some light on this? ایسا نہیں ہے، یہ تو کسی نے لکھا ہوگا، پر یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ٹیکسیشن کی پالیسی اسلام میں وہی ہے جو آج ہے، یعنی وہ نیشنل پالیسی بنتی ہے کنٹری وائڈ. ٹیکس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سب کے لیے وہی مسلمان کے لیے. یہ بات غلط ہے کہ ٹیکس یعنی اسلام قبول کر لو تو ٹیکس تھوڑا چھوڑ دیا جائے گا، تو اس وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ایسا کوئی میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ہے. اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. This question is from Zubair Ahmed Shah, Delhi. Is there only one book in this world that is the word of God, or more than one? دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے پیغمبر آئے اور ہر پیغمبر کو وحی کی گئی، اور انہوں نے جو وحی کے جو کلام اللہ کا ان کے پاس آیا تھا اس کو بتایا لوگوں کو انہوں نے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوسری جو کلام تھے اللہ کے، وہ لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے اس کو. اور قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے. تو ورڈ آف گاڈ یا اللہ کا کلام صرف قرآن ہی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں اتری تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کا جو فرق ہے وہ ہے کہ ان کی آتھینٹسٹی ان کی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، کیونکہ پریزر رکھ سکے اس کے فالوورس. حتیٰ کہ اب جو آپ دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ،
وہ بھی وہی کہ وہی نہیں جو کہ پیغمبروں نے پیش کیا تھا، بہت کچھ بدلا ہوا ہے اس میں. لیکن قرآن میں دیکھیے ایک آیتا کے برابر بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. یہ فرق ہے. تو ویسے تو بہت سی کتابیں آئیں، ان میں کچھ تو مٹ گئی، کچھ باقی بھی ہیں، لیکن محفوظ کلام کے اعتبار سے صرف قرآن ہے. تو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی صرف قرآن کو حاصل ہے. یہ فرق ہے. This question is from Shah Imran Hassan, Delhi. کیا اسلام میں آنکھ کا دان یا خون کا دان دینا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قواعد کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک بہت زبردست پرنسپل ہے فقہ میں، بہت زبردست. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی کتنا زبردست یہ ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی چیزوں میں اصل ان کا جائز ہونا ہے. ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کو نہ بتایا جائے. ایوری تھنگ از lawful unless it is declared as unlawful. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ دان نہ دو، جب نہیں ہے تو پھر جائز ہے وہ. جب یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تمہارے آنکھ یا تمہارا خون جو ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، یہ ناجائز ہے، تو اب تو وہ جائز رہے گا، پھر ناجائز کیوں رہے گا وہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں شریعت میں ایک طریقہ ہے جو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مثلاً پانی کی کمی تھی، آپ نے ایک کنواں کھود دیا، دریا پر پل نہیں تھا، وہاں پہ پل بنا دیا آپ نے. تو آپ نے بنایا اپنے پیسے سے، اور اس کے بعد آپ مر گئے، لیکن اس کے بعد وہ باقی ہے. بنانے والا دنیا میں نہیں رہا، وہ چیز تو باقی ہے. تو وہ جب تک وہ چیز باقی رہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس آدمی نے اگر بنایا اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو وہ آدمی چاہے مر جائے، وہ چیز زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو آپ بتائیے کہ اگر آپ ایک شخص ہے وہ مر گیا، اگر سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مرنے کے کچھ گھنٹے تک اس کی آنکھ جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اگر نکال لیا جائے تو ایک خاص مدت تک اس کو ہم دوسرا آدمی کا آنکھ بینا بنا سکتے ہیں، دوسرے کو آنکھ فٹ کر کے اس کا. تو بہت اچھی بات ہے. اس آدمی کے لیے جو مر گیا اس کی طرف صدقہ جاریہ ہے. تو جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں اس کے خلاف، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، غلط فتویٰ ہے، وہ بالکل بے بنیاد فتویٰ ہے. جتنے فتوے اس کے خلاف دیے گئے ہیں وہ کس پر دیے گئے ہیں؟ مسئلہ کو لے کر دیے گئے. مسئلہ کو کہتے ہیں یعنی بگاڑنا، ڈسفگر کرنا. تو یہ صحیح ہے کہ کسی ایک شخص مردہ ہو گیا، اس کو ڈسفگر کریں، آپ اس کو بگاڑیں، جیسا کہ ہند نے کیا تھا حضرت حمزہ کے بارے میں. وہ ناجائز ہے اسلام میں. لیکن یہ بگاڑنا تھوڑی ہے. آنکھ جب نکالی جاتی ہے تو اس پلاسٹک کاغذ اس میں لگا دی جاتی ہے، دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مرنے والے کی آنکھ جب نکالتے ہیں تو اسی وقت فوراً پلاسٹک کاغذ لگا دیتے ہیں وہاں. تو ڈسفگر نہیں کیا انہوں نے، ویسے کہ ویسے رہا وہ انسان. تو بہرحال بالکل جائز ہے آنکھ ڈونیٹ کرنا اور خون ڈونیٹ کرنا یا اور کوئی چیز ڈونیٹ کرنا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. This question is from مولانا عبد الباسط عمری دوحہ. مولانا سورہ آراف میں ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، پھر تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان شکر سے محروم ہو جائے گا؟
کیا واقعی شکر کا مقام اتنا بڑا ہے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک اسلوب ہے کہنے کا، مطلب ہے کہ بہت زیادہ میں اس کو پکانے کی کوشش کروں گا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو جہاں بہکاوا ہے وہ وہاں کے شکر کو نہ پیدا ہونے دے. اور یہ واقعات ایسی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے سارے لوگ شکایت میں جیتے ہیں، جس کو دیکھے وہ شکایت میں جی رہا ہے. تو شیطان نے لوگوں کو شکر چھین رکھا ہے. شیطان لوگوں کا شکر چھین رکھا ہے. یہ تو عام ہے بالکل. آپ دیکھیے جیسے میرا ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے تو خوب اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے اور بہت گولڈن رسٹ واچ لگائے ہوئے تھے اور کار پر بیٹھ کر آئے تھے. وہ ہر راہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن بیٹھ کے لے کے شکایت کرنے، دیکھیے فلاں جگہ فساد کر رہے ہیں سب، اور فساد جگہ دیکھیے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے وہاں یا دیکھیے وہاں، اور ان ساری شکایتوں کے دفتر لے کر کے آئے ہوئے تھے وہ. تو خیر بات وہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کی جیب میں موبائل گھنٹی بجی، نکالا انہوں نے اور لگے بات کرنے. تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آج موبائل سے بات کی ہے، کیا شاہجہاں اورنگزیب اور اکبر کوئی بات کر سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ پہلے زمانے کا جو جن کو آپ سمجھتے ہیں بات کر سکتے تھے اس طرح سے موبائل سے؟ کہ نہیں. میں نے کہا آپ بادشاہوں سے زیادہ بڑی چیز ملی ہوئی ہے آپ کو. پھر میں نے گھڑی، میں نے کہا ایک گھڑی لگائی کہ آپ کیا ایک گھڑی تھی، بڑے بڑے جو خلیفہ گزرے ہیں، بڑے بڑے جو سلاطین گزرے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں گھڑی ہوا کرتی تھی ایسی؟ کہ نہیں. تو کہا آپ ان سے بھی اچھے حالت میں آپ ہیں. میں نے کہا جو کپڑا پہنے ہوئے مل کا کپڑا، کیا پہلے ملتا تھا لوگوں کا ایسا مل کا کپڑا اتنا شاندار؟ نہیں. تو میں نے کہا ان سے اچھی حالت میں آپ ہیں. پھر میں کہا جو کار میں بیٹھ کر آئے ہیں آپ، تو کیا وہ لوگ کار میں بیٹھ سکتے تھے؟ میں نے شاہجہاں کی پالکی دیکھی ہے جو وہاں پر رکھی ہوئی ہے ایک میوزیم میں ابھی بھی. میں نے کہا اس پالکی پہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے آپ آج اس کار کے مقابلے میں؟ یہ جو جس کار پر بیٹھ کر چلتے ہیں آپ، اس کے مقابلے اس پالکی پر بیٹھ کے پسند نہیں کریں گے آپ. حالانکہ وہ شہنشاہ کی پالکی تھی اس زمانے میں. تو ان کا شکر کیجیے. یہ شکایتیں کے لیے پھرتے ہیں آپ، اتنے بڑے بڑے آئٹم شکر کے ہیں، آپ شکایتیں لیے پھرتے ہیں. یہی تو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سے. تو شیطان نے ہر جگہ کیا کر رکھا ہے، لوگوں کو بہکا رکھا ہے. ناشکری والے سوچ پیدا کرتا ہے. شکر والے آئٹم جو ہے وہ ذہن سے نکالتا رہتا ہے، اور ناشکری کی باتیں اللہ کے مان میں ڈالتا رہتا ہے. جو ہر جگہ دیکھ لیے، جہاں بھی جائیے آپ، یہ ہو رہا ہے کہ شکر کا یعنی اتنے آئٹم شکر کے ہر وقت ہے 24 گھنٹے. اور وہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ دیکھو کتنی بڑی تم کو مل گئی چیز، کتنا فائدہ تم کو مل رہا ہے. کوئی ایک بات جو کہیں ہو گئی، اخبار میں چھپ گئی، وہ اس کو لیے بیٹھے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر موقع پر بہکائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، مطلب ہر موقع کو استعمال کرے گا انسان کو بہکانے. اس آیت کا جو اصل جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندر کسی بات کو لے کر ناشکری پیدا ہو تو جلدی سے کہیے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کیونکہ وہ شیطان کا بہکاوا ہوگا. اس میں کوئی استثناء نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں. جب بھی کوئی بھی بات، چاہے نجی بات کو لے کر کے ہو یا فلسطین اور کشمیر کو لے کر کے ہو، عراق اور افغانستان کو لے کر کے ہو، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ لائے،
جو ناشکری لائے, جو شکایت لائے, جلدی سے آپ پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, کیونکہ وہ شیطان کا بہکاوا ہوگا, یہ ہے اس کا مطلب. جو آدمی ایسا نہ کرے اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو شیطان کے قبضے میں دے دیا. This question is from Miss Nagma Gurgaon. How do we ensure that our journey to God is uninterrupted? گئے انٹریکشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ انٹریکشن نہ ہو. بچتے ہوئے چلنا ہے. جب بھی خدا کی طرف سفر کریں گے تو درمیان میں ایسے واقعات پیش آئیں گے جو آپ کو ڈیویٹ کرنا چاہیں گے, یہ ہوگا. لیکن وہاں آپ جلدی سے جان لیں کہ یہ ڈیویشن ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے, یہ شیطان مجھے ادھر سے ادھر لے جانا چاہتا ہے. تو بار بار اپنے کو ٹریک پہ لانا پڑے گا, بار بار شیطان آپ کو ٹریک سے ہٹانا چاہے گا, اور بار بار آپ کو ٹریک پہ لانا پڑے گا. ایک مستقل ایک اسٹرگل چلے گی, اسٹرگل. یہ تو ہوگا ایسا, اس میں کوئی ناممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. This question is from Mr. Rajat Saxena, Delhi. You said that idealism does not exist and cannot be achieved. What is coism or coexistence, as you mentioned in your lecture? کوزسٹ کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ ہے, وہی تو ہے. جب آپ کوزسٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اسی وقت بہت سی شکایتی باتیں بھی ہوتی ہیں, اس کو آپ اگنور کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ کوئی شکایتی بات نہ ہو, کوئی مجھے نقصان نہ ہو, کوئی مجھے میرے خلاف کوئی بات نہ ہو, تو وہ ہے آئیڈیالزم. وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بھائی چلو بھائی جیسا بھی ہو اس سے ہم اگنور کر کے رہیں گے, اوائڈ کر کے رہیں گے, تو اسی کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس. تو کو ایگزسٹنس جو ہے وہ بیس کرتا ہے ایڈجسٹمنٹ پر, آئیڈیالزم پر نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam, Delhi. An eye specialist once criticized Muslims that they do not donate their eyes but are very eager to accept other people's eyes for themselves. Please comment. یہ تو ان کا ڈبل پالیسی ہے مسلمانوں کا آج کے لیے ڈبل پالیسی مسلمانوں کی. اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں, جہاں انٹرسٹ نہ ہو تو وہاں فتوے دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. یہ اور زیادہ برا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو مجھے ڈونیشن بھی نہیں لینا چاہیے ان کو. اور بھی اپنی غلطی کو ڈبل کر رہے ہیں وہ. اب کیا کہ مسلمانوں میں تو یہ سارے مسلمان ڈبل اسٹینڈرڈ ہو رہے ہیں آج کل. میں دیکھتا ہوں کہ جس کو دیکھیے وہی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. کیا کیا جائے؟ اسی کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تاکہ لوگ بچیں اس برائی سے. This question is from Mr. Vikrant Rajput. Who is Shaitan and who has made him? شیطان کہتے ہیں جن کو. شیطان جو ہے, جن جو ہے جس طرح ہم ہیں انسان ویسے طرح جن بھی ہیں. تو جنوں میں جو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جنوں میں جو برے ہیں وہی انہیں کو شیطان کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے کہ جن اور انسانوں کے انسانوں بھی ہوتے ہیں بہکانے والے. میں جن تور ناس, بہکانے کا کام جو کرے وہی شیطان ہے. بہکانے کا کام جو ہے وہ انسان بھی کرتے ہیں اور جن بھی کرتے ہیں. تو جنوں میں سے جو لوگ جو بگڑ جاتے ہیں اور غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو برے ہیں وہ یہ کام کرنے لگتے ہیں انسان کو بہکانا.
اور بکانے کا وہ بھی کرتے ہیں. انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بکانے کا کام کرتے ہیں. تو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو بھی جنوں کو بھی, لیکن جس طرح انسان کو آزادی ہے اس طرح جنوں کی بھی آزادی ہے. تو آزادی کو جو مس یوز کرتا ہے وہ سزا بن جاتا ہے. پیدا تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب جو مٹیریل ورلڈ ہے, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, دریا, ان کو آزادی نہیں ہے, تو وہاں یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ مس یوز کرنے کا. لیکن انسان کو اور جن کو آزادی چکے ہے, اس وجہ سے ہاں یہ مس یوز کا فنامنا پیدا ہو جاتا ہے. This question is from Mr. Zubair. Why did God create human beings? دیکھیے یہ سوال کا ایک یعنی اس طرح جواب نہیں ہو جائے گا. جو مائنڈ لوگوں کا ہوتا ہے یہ, تو اس کا جواب اس طرح سے میں دے دوں تو وہ آپ مطمئن نہیں ہو جائیں گے. آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ لٹریچر پڑھیں, آپ قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, ہماری جو کتاب ہے اس کو پڑھیں. کیونکہ اگر یہ اس طرح کا سوال ہمیشہ ایسے لوگ آتا ہے جو پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو. تو جو پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو ان کو دو چار سینٹینسز میں ان کا جواب نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کروں گا کہ اگر واقعتاً آپ کا یہ سوال ہے, کسی اور کا سوال نہیں بلکہ آپ کا اپنا سوال ہے, تو آپ اسٹڈی کو بڑھائیں. اسٹڈی کو بڑھائیں گے آپ تو یہ بات اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ یعنی اور آزادی دیا, یعنی آزادی کو اچھا استعمال کر کے وہ جنت میں جائے. یعنی اللہ نے چاہا کہ انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دے, وہ جنت. تو اس میں داخلے سے پہلے یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. اس ٹیسٹنگ پیریڈ میں جو کامیاب ہو جائے گا اسے جنت ملے گی. یہ سادہ سی بات یہ, لیکن آپ کو ڈیٹیل میں اگر جاننا ہے تو آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی.